يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. میرے بھائی شعر پڑھ رہے تھے شادین صاحب کہ کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو اٹھو میری دنیا کے غریبوں. میں اس سے آگے بات شروع کرتا ہوں کہ حق را بسجودے، اسی غزل کا شعر ہے کہ حق را بسجودے صنم را بطوافے، حق را بسجودے صنم را بطوافے، بہتر ہے کہ چراغ حرم و دیر بجھا دو. اور میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی ان رنگی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. علامہ اقبال کہتا ہے کہ حق آ جائے تو انسان سجدے کرتا پھرے، اور کوئی سامنے باطل آ جائے تو اس کے سامنے بھی گردن جھکاتا پھرے، تو بہتر ہے پھر دونوں جگہ ہی چھوڑ دے. اقبال کہتا ہے پھر دونوں جگہ جانے سے بہتر ہے کہ گھر بیٹھ جائے، کہ حق کو بھی سجدے اور باطل کو بھی سر جھکانا یہ نہیں ہو سکتا. بات ایک ہی ہو سکتی ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن. اگر کوئی کمزور نظر آ جائے تو اس کے سامنے تو ہم بچ سکتے ہیں، اس کے سامنے تو ہم نرم بات کر سکتے ہیں، اس کے سامنے تو ہم دلجوئی کر سکتے ہیں. ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور اگر ظالم آئے نظر قہر ذوالجلال بن. اور اگر کسی ظالم کے سامنا ہو جائے تو پھر اس کے سامنے بھی سر جھکانا ہے، اس کے سامنے بھی جناب کہنا ہے کہ آپ بہت بڑے ہیں جناب، آپ کا عہدہ بڑا ہے، آپ کی منصب بڑا ہے، آپ کا خاندان بڑا ہے، اور آپ کا ڈیرے دار ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، آپ کے سامنے ہم سر جھکائیں گے. ظالم اگر آئے نظر تو قہر ذوالجلال بن، خدا کے آگے سر جھکا. ایک ہی مومن ہے ہی وہ جس کا سر صرف ایک جگہ جھکتا ہے، وہ ہے رب کی ذات، اس کے سامنے سر جھکتا ہے. باقی کائنات کے کسی شے کے آگے در نہیں جھکتا. کہ خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن. اور اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات. آج ہوا کیا، امت مسلمہ نے اپنے رب کا در چھوڑ دیا اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں سے نکال دی. آج جناب در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں. کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات رشیا کے ساتھ لگ جانے سے ہے، کبھی سمجھتے ہیں امریکہ کے ساتھ لگ جانے سے ہے، کبھی یہ چائنا کی پناہ ڈھونڈتے ہیں. اور ساری پناہیں چھوڑ دو، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. ہم سارے در چھوڑ دیں. ایک میں نعرہ لگواتا ہوں جی، سب سے لگواتا ہوں، جن کے بغلوں میں ہاتھ ہے ان سے بھی اٹھواتا ہوں، کیونکہ بات یہ ہے کہ کفر یہ چاہتا ہے، کفر کی ایک بڑی پلاننگ ہے کہ مسٹر اور ملا لڑ جائیں. یہ اس کی پلاننگ ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے. بھائی اس کالے کوٹ میں کوئی کھڑا ہو، اس وردی میں کوئی کھڑا ہو، یا اس حلیے میں کوئی کھڑا ہو، ہم اس کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. ہم کسی بھی حلیے میں کھڑے ہوں، کائنات میں کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہوں، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہم ایک ہیں. جو بات ہماری ہوگی وہی بات انہی کی ہوگی، وہی بات جناب ایک جارو کش کی ہوگی، اور وہی بات بیٹھے ہوئے مسند پر ایک ہی بندے کی ہوگی. کیونکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ دین ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ دین ہے جو بڑی برکتوں والا ہے. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کی بات کرتے ہیں، ہم مولویوں کی بات ہی نہیں کرتے جی، ہم اس کی بات کرتے ہیں جس کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. اقبال کو مانتے ہیں نا جی سارے، مصور پاکستان ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، اس کے تصور سے تو پاکستان بنا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کو تو سب مانتے ہیں، ان کی باتیں کر لیتے ہیں، کسی مولوی کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اقبال کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اقبال یہ اس کائنات میں کیسے اجالا ہو سکتا ہے؟ اقبال کہتا ہے بڑا ہی اندھیرا تھا، بڑا ہی ظلم تھا، بڑے ہی اندھیرے چھائے ہوئے تھے، ہر کوئی ہر روپ میں انسان کو کاٹ رہا تھا، کھا رہا تھا. کیا ہوا؟ اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر، کہتا ہے یہ معاشرے کے سارے ناسور یہ مل کر انسان کو کاٹ رہے تھے، کھا رہے تھے، دبا رہے تھے، اور جناب ہر وقت اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا. اقبال کیا ہوا؟ کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر. کہتا ہے ایک انسان شکاری تھا، لاکھوں اس کے شکار، ایک انسان شکار تھا،
لاکھوں اس کے شکاری تھے, سب مل کر اس کو کھا رہے تھے, کاٹ رہے تھے, اس کو دبا رہے تھے. اقبال کیا ہوا؟ کہتا تامین حق بحق داراں سپرد. کہتا ہے اتنے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. کہتا ہوا کیا؟ تامین حق بحق داراں سپرد. اتنے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. انہوں نے آ کے کیا کیا؟ بندگارا مسند خاکاں سپرد. وہ غلام, حبشی غلام, جن کو زمانہ جاہلیت میں حضرت عمر جیسے لوگ تھوکا نہیں کرتے تھے, سمجھتے تھے کہ ہماری تھوک بھی قیمتی ہے, ایک غلام کے اوپر پڑ جائے. جب کلمہ پڑھ لیا تو کہنے لگے ابو بکر سیدنا وعدک سیدنا, ابو بکر بھی ہمارے سردار اور بلال حبشی یہ بھی ہمارے سردار. اسلام پڑھنے, کلمہ لانے کے بعد, کلمہ پڑھنے کے بعد ہوا کیا؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آج قریشی, ہاشمی, مطلبی اور جناب تمام صحابہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا, آج مکے والے سارے باہر کھڑے. آج وہ بھی باہر کھڑے جنہوں نے حضرت بلال حبشی کو کعبے کی گلیوں میں لٹائے رکھا. میرے آقا مولا نے آ کے کیا کیا؟ تامین حق بحقداراں سپرد اور مسند خاکاں. کہنا علامہ اقبال کہنا کہ بندگاراں مسند خاکاں سپرد. انہوں نے غلاموں کو وہ شانیں ادا کی جو بادشاہوں کو بھی نہیں مل سکی. کیا کیا؟ فتح مکہ والے دن کعبے کو بلال کی چھت, بلال کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیا. اور کیا کیا کہ آج سارے قریشی, ہاشمی سارے باہر کھڑے. میرے آقا و مولا نے کعبے کا دروازہ کھلایا, اندر غلام کو لے گئے اور غلام ابن غلام اسامہ بن زید کو لے کے جا کے کنڈی بند کر دی. آج بتا دیا کہ آج میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آ چکا ہے. آج میرے آقا دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. آج جانوروں کو بھی حقوق مل گئے. لوگوں کو ناموس رسالت اور ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا. جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ فتح مکہ کی طرف چلے نا, تو لوگ کہتے ہیں جی آپ گستاخ رسول کے بارے میں اتنا سخت رویہ کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے کہا یار آپ کو ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھاتے ہیں. ناموس رسالت کا مسئلہ ہے کتنا حساس. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی جانب چلے, رستے میں ایک پڑاؤ آیا مرج زہران. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے آگے, ہم سارے دیہاتی لوگ بیٹھے ہیں, ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آوارہ کتے ہوتے ہیں, یہ کتیاں ہوتی ہیں, انہوں نے رستے پر ہی بچے دے دینے ہوتے ہیں نا, کبھی روڈوں پر سو جاتی ہے. میرے آقا و مولا نے دیکھا کہ رستے کے اوپر تازہ کتی سوئی ہوئی ہے, اس نے بچے دیے ہوئے ہیں. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب, تو میرے آقا و مولا نے اپنے صحابی کو بلایا, فرمایا ادھر کھڑے ہو جاؤ, پورے لشکر نے گزرنا ہے, اس کتی اور اس کتی کے بچے کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. یہ میرے آقا و مولا نے حقوق دیے. بندگارا مسند خاکاں سپرد. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کھڑا کیا, فرمایا یہ کتی سوئی ہوئی ہے اور اس کے بچے ہیں, یہاں پہ تم کھڑے ہو جاؤ, پورا لشکر جب تک گزر نہ جائے اس کو نقصان کوئی نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو حقوق دیے. اب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر داخل ہو گئے, اور کعبے کے اندر کس شان سے داخل ہوئے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی مبارک اونٹ کے پالان کے ساتھ لگی ہوئی تھی, ایسے جھک کے. محمد عربی کعب روئے ہر دو سراست, کسے کے خاک درش نیست خاک بر سرے ہو. اقبال کہتا ہے کہ اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کی خوبصورتی ہیں, سارے جہانوں کی نعمتیں ہیں, اگر اس در کی تو خاک ہوا تو پھر تو عزت پا گیا, اگر اس در کی خاک نہیں ہوا تو پھر تیرے سر پر خاک. اور اقبال کہتا ہے, اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہتا ہے پوری دنیا پر حکومت تو سکندر ذوالقرنین نے کی, اس کا نام لینے والا کوئی نہیں. یہاں چودھری جٹ بڑے بڑے ڈیروں پر بڑے بڑے جناب بورڈ لگتے ہیں, دوسرے دن تیسرے دن سال بعد 10 سال بعد نام لینے والا بھی نہیں ہوتا. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. لیکن اگر کسی نے اپنا نام تا قیامت قائم رکھنا ہے تو وہ اپنے نام کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے ساتھ جوڑ دے, ان کی عزت کے ساتھ جوڑ دے. پھر بڑے بڑے پڑھے لکھے جناب, پھر مصور پاکستان اور جناب علامہ اقبال اور قائد اعظم جیسے غازی علم الدین کے قدموں میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں شاہ جی اسی تے گلا ہی کرتے رہ گئے, ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا. یہ بات ہے, یہ حضور کی محبت کی بات ہے, جو اس سے وابستہ ہو جائے قیامت تک اس کا نام ہو جاتا ہے. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ, آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ کتی سوئی ہوئی, اس کے بچے بچ گئے. میرے آقا نے اپنا صحابی کھڑا کیا, سارا لشکر گزر گیا, وہ بخیر و سلام تھی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن مکہ میں داخل ہو گئے. صحابہ عرض کی یا رسول اللہ ابن خطل, یہ غلاف کعبہ کے, آپ کو پتہ ہے نا غلاف کعبہ کو لٹکایا جاتا ہے, قدیم الاسلام لٹکایا جاتا ہے اس کو کعبے کی دیواروں کے ساتھ. تو انہوں نے کہا جی وہ ابن خطل آپ کا گستاخ ہے, وہ کعبے کے پردے کو پکڑ کر لٹکتا لٹکتا اوپر چلا گیا ہے. اس طرف کعبے کی دیوار ہے,
اس طرف غلاف ہے، بیچ میں وہ ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلو، اس کو وہیں قتل کر دو. گستاخ رسول کا مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ کتی کے بچے بچ گئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تحفظ بتایا، لیکن گستاخ رسول کا مسئلہ پوری امت کا جداگانہ مسئلہ ہے. یہ مسلمانوں دنیا کا سب سے جداگانہ مسئلہ ہے. مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، یہ بھوک برداشت کر سکتا ہے، موت برداشت کر سکتا ہے، ساری کائنات کی چیزیں برداشت کر سکتا ہے. اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا. اور وہ کسی بھی حلیے میں ہو، وہ کہیں بھی بیٹھا ہو، جب بھی اس کے نبی کے سامنے بارے میں اس کے سامنے بات ہوتی ہے نا تو وہ مچل جاتا ہے. اقبال سے پوچھتے ہیں کیوں مچل جاتا ہے؟ اقبال کہتا ہے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. اقبال کہتا ہے اس کو پرواہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے اگر ہم میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر موت آنی ہے وہ تو حیات جاویداں ہے. اس زندگی کو ان کے نام پر وار دوں، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اقبال کہتا ہے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. پورا کفر مل کر سازشیں کر رہا ہے، پورا عالم کفر امڑ آیا ہے. ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ کرتے ہیں. وہ ناموس پر حملہ اس لیے کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جو آخری جینے کا سہارا ہے نا، جو آخری ان کا اپنے نبی سے تعلق ہے اور جو وہ والہانہ عشق ہے وہ توڑ دیا جائے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ہر موقع پر ایسے ایسے رجال پیدا کرتا رہے گا جو واپس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تعلق واپس اپنے نبی سے جوڑ کے رکھ دیں گے. اور وہ علامہ خادم حسین رضوی جیسے رجال آتے رہیں گے جو آ کے دوبارہ امت کا تعلق. وہ ہمارے قائد نے کیا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جناب وہ یہ بات، انہوں نے ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہوں نے کہا یار ساری باتیں تمہیں مولوی خادم سے جھگڑا ہو سکتا ہے، تمہیں اس کے انداز بیان سے جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو کوئی جھگڑا نہیں. جس مسلمان کا اس ذات پر جھگڑا ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں. اقبال کہتا ہے مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست ہو پہ رحمت للعالمین. اقبال کہتا ہے قرآن کا مغز، دین کی جان اور ایمان کی روح میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور یہ یاد رکھنا دنیا میں جہاں کہیں سے بھی تفریق کر کے لاؤ گے، جمع کرو گے، تفریق کرو گے، آگے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کری ہے. اور ہم اس جو ہے نا ناموس رسالت کا قافلہ اس کے آخری سپاہی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں آپ پہلے لوگ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی ناموس رسالت کے لیے بات اٹھے گی اور آپ لوگ صف اول میں شامل ہوں گے. دیکھیں جی اپنی ذات کا مقصد تو ہے نہیں سعد رضوی زندہ باد، سعد رضوی مرد آباد، کوئی بات نہیں اس بات سے. یہ سارے مرد آباد ہو جائیں، سارے زندہ باد ہو جائیں، کوئی غرض ہی نہیں. لیکن تاجدار ختم نبوت ہمیشہ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت ہمیشہ زندہ باد رہے گا. اور یہ ملک بنا ہی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے. اس پہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ان طاقتوں کو ابھرنے دیا جائے، ان قوتوں کو ابھرنے دیا جائے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حملہ کرے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. مسلمان سب کچھ برداشت کر لے گا، اپنے آخری خون کے قطرے تک اپنے نبی کا وفادار رہے گا. بے شک. بس ہم نے نہیں کہنے آئے کہ جناب آپ بھی آ جائیں ہمارے حلیے میں یا ہم آپ کے حلیے میں. آپ جہاں دنیا میں معاملات، میرے قائد کہا کرتے تھے یار امتی کو ایسا ہونا چاہیے اپنے نبی سے پیار کہ وہ دنیا کے کسی ایئرپورٹ پر اترے تو اس کو دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے. اس کو اپنے نبی سے عشق اس طریقے سے ہونا چاہیے. ہم آپ کو بتانے آئے ہیں کہ ساری دنیا سے تعلقات ٹوٹ سکتے ہیں، ساری دنیا سے جناب رشتے ناطے ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں ہو سکتی. ان سے تعلق نہیں توڑا جا سکتا. ہر تعلق کو پیٹ کر سکتے ہیں، اس تعلق کو کبھی نہیں توڑا جا سکتا، کیونکہ مسلمان کے پاس جینے کا آخری سہارا ہی وہی ہے. ابھی تو یہ ہے، ابھی تو ہم نے مرنا ہے، ہمیں شفاعت چاہیے، کل روز حشر میں ہمیں آب جام کوثر چاہیے، اور ہم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قافلے میں چلنا ہے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ایک ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا شخص، اس کی بات میں اتنا وزن کیسے، اتنا دم کیسے آ گیا کہ جناب اس نے ہر ایک کو ناموس رسالت کا مسئلہ بھی سمجھایا، حضور کا عشق بھی بتایا کہ کرنا کیسے ہے.
ایک ہمارے ساتھی ہیں, انہوں نے ایک شعر لکھا بڑا کمال. انہوں نے کہا بابا جی کے بارے میں کہ تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے. بابا جی نے اپنے لہجے سے بتایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا مسئلہ کیا ہے. تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے, تقاضا وفا کیا ہے, وفاؤں کا صلہ کیا ہے. انہوں نے ساری زندگی بتایا کہ وفا مالکوں سے ایسے کرنی ہے, اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ایسے کرنی ہے. پھر مالکوں نے بتایا کہ ہم نے صلہ ایسے دینا ہے. ابھی یہ صلہ دنیاوی ہے, ابھی آخرت کے بہت سارے صلے موجود ہیں جو ہم نے انشاءاللہ قیامت والے دن دیکھنے ہیں کہ جو ان کا وفاداروں سے صلے ملتے کیسے ہیں. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ بڑا جداگانہ ہے, بڑا ہی جداگانہ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو آپ نے بنتے ساتھ ایک قانون, آپ نے خلیفہ بنتے ساتھ ایک قانون بنایا. آپ نے فرمایا آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا, کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا, کیونکہ یہ تبرکات ہیں, یہ اسلام کے وہ تبرکات ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر پہلی جنگ لڑی ہے. آج کے بعد ہم ان کی زیارت کریں گے. لیکن جب جنگ یمامہ ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو حضرت صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑا. فرمایا اب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معاملہ ہے, اب بدری ہو یا غیر بدری ہو وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے یمامہ میں پہنچے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے سخت جنگ پہلے کبھی نہیں لڑی جو ختم نبوت کے لیے لڑی. 1200 صحابہ بدری و غیر بدری سارے شہید ہو گئے اور 700 حافظ و قاری شہید ہو گئے. اس میں اتنے بڑے حافظ قاری شہید ہوئے. حضرت سالم جن کا قرآن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر دعا فرمائی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں ایسا قاری قرآن پیدا کیا ہے. تو بات یہ ہے, آپ کو آخری بات یہی سمجھانے آئے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. اور محبت کرنی کیسے ہے؟ اقبال کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ, عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام, تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو, عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام. کہتا ہے عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام. عشق دم جبریل, عشق دل مصطفیٰ, عشق خدا کا رسول, عشق خدا کا کلام, عشق امیر جنود, عشق فقیہ حرم, عشق ہے ابن السبیل, اس کے ہزاروں مقام, اور عشق کے مضراب سے نغمہ تارے حیات, عشق ہے نور حیات, عشق ہے نار حیات. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے جو آپ کو. اور اقبال سے آخری سوال پوچھتے ہیں. اقبال امت بڑی پٹ چکی, ہر طرف ہر جس کا دل چاہا اس نے پوری امت مسلمہ کو لتاڑ کے رکھ دیا. کبھی فلسطین, چیچنیا, لبنان, مصر, کشمیر, جہاں جس کا دل کرتا ہے وہ پکڑ کے مسلمانوں کو لتاڑ لیتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ یہ امت دوبارہ اپنا عروج پالے؟ تو اقبال کہتا ہے زاں کے ملت را حیات از عشق اوست, برگو ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہتا ہے اگر امت مسلمہ دوبارہ اوپر جانا چاہتی ہے اور دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام پانا چاہتی ہے تو وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جڑ جائے, اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کے دامن کو تھام لے. اقبال ہوگا کیا؟ کہتا ہے میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, سبحان اللہ, میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. یہی زمانہ تھا. ہم نے جناب 313 ہو کر 1000 کو آگے لگا رکھا تھا, ہم تھوڑی سی تعداد میں ہو کر پوری دنیا کو آگے لگا رکھا تھا, ہم نے کشتیاں جلا کر اسپین لے لیا تھا, آج ایٹمی قوت ہوتے ہوئے کشمیر دے دیا ہے. سوال تو ہے نا یار, آپس میں بیٹھے ہیں بڑی بات نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں ایک جٹ ہو آدمی, اس نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو, وہ تو اپنا بننا نہیں چیرنے دیتا, مر جاتا ہے, بننا نہیں چیرنے دیتا. کون لوگ ہم نے مسلط کر رکھے ہیں کہ کشمیر پورا لے گئے, کسی کی سی بھی نہیں نکلی, بلکہ کہا کہ آدھا گھنٹہ سڑکوں پر کھڑا ہو جاؤ, آدھا گھنٹہ جناب ادھر ہو جاؤ, آدھا گھنٹہ اس طرح ہو جاؤ. اور نہیں, ایسے کشمیر نہیں ملتا. ہمارے بابا جی بتا کر گئے تھے. لوگ مذاقیں بناتے, اصل میں اس قوم میں ہے بڑا دم, لیکن ایک مسئلہ ہے, اس قوم میں بڑا دم ہے, لیکن اس مسئلہ ہے کہ اپنا آپ منوانے کے لیے پہلے مرنا پڑتا ہے. جب تک زندہ تھے لوگ یہ پتہ نہیں کیا کریں گے, یہ جذباتی لوگ ہیں, یہ جذباتی لوگ ہیں. بابا جی کہتے تھے تم کہتے ہو کشمیر ہماری شار آ گئے, تو کشمیر لینے کا آسان طریقہ ہے, گوری بار کٹو, آج بار کٹو, گوری بار کٹو, ابدالی بار کٹو. لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں. اگر قیامت تک 70 سال نہیں 1070 سال بھی کشمیر کا آخری حل وہی ہے جو بتا کر گئے ہیں کہ غوری بار کٹو, ابدالی بار کٹو, خالد ٹیک بھی بار کٹو, تے میری ویل چیئر رکھو اگے, تے شامی تک کشمیر فتح نہ ہویا تھا, ساڑھا نام بدل دینا. اقبال کہتا ہے کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی, کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر آل حرم کے سومنات. ہم اللہ تعالیٰ سے دعائی کرتے
ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کوئی عمر کا غلام دے دے, کوئی صلاح الدین ایوبی کا جانشین دے دے, کوئی محمد بن قاسم کا جانشین دے دے, کہ تاکہ ہم اپنا حق تو لے سکیں. آج تو ہمیں اپنے اور کشمیر دے کر اگلی باتیں جو خطرناک ہو رہی ہیں کہ ادھر والا کشمیر ہے یہ بھی ان کا حصہ ہے. میں نے کہا اقبال کہتا ہے, اقبال سے پوچھتے ہیں, اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مار. یہ گھر میں بیٹھے ایٹم بم رکھ کے لتا گمی جا رہی ہیں, او جی اسی بھارت ناکے میں لڑیں گے, او جی اسی بھارت ناکے میں لڑیں گے. بابا جی دس کے کہنا جلو اسی تاؤ ہاں جنہاں دے گھوڑے دیاں ٹاپاں نہ ہندو عورتاں دے حمل گر جاندے ہوندے سن. اسی تو او انہاں دی اولاداں چوں ہاں. اسی آج ایک ہندو کو ڈر کے رہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آج جناب فلسطین جناب مسجد اقصی وہ یہودیاں دے قبضے دیتی ہوئی, پھر اسرائیل نو تسلیم کرن دی گل کر رہے ہیں. میں کہا ڈرو خدا سے, ہوش کرو, کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو, یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. اور یہ یاد رکھنا کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں. یہ یاد رکھنا کہ تم اسلام سے بے وفائی کرو گے تو اسلام بھی تمہیں جگہ نہیں دے گا. یہ ریاست اسلام میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل ہوئی تھی, اور یہ پاکستان تمہیں ملا اس لیے تھا کہ تم اس کے اندر حضور کا دین لے کر آؤ گے, لیکن تم نے تو پاکستان کو اس کی بنیادوں سے ہلا کر رکھ دیا. بلکہ یہاں پر مندر بنانے, ہم نے کبھی کہا ہے جی جو بنے ہوئے مندر ہے گرا دو, کبھی کہا ہے؟ اقلیتوں کو پاکستان میں جتنا تحفظ ہے پوری دنیا میں کہیں تحفظ نہیں ہے. کسی نے کبھی اقلیتوں کے بارے میں بات کی؟ کسی نے ہمیں کوئی تکلیف ہوئی اقلیتوں کے بارے میں؟ بلکہ ہماری عیدیں ہوں تو ہم اپنی چیزیں ان کو دیتے ہیں, ان کو کھانے کے لیے دیتے ہیں, پینے کے لیے دیتے ہیں. لیکن بڑا سیانہ ہے, بڑے سیانے ہیں یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے نا گماشتے, یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی یہ اقلیتوں کے خلاف ہے. اقلیتوں کے تو خلاف تم ہو جنہوں نے 70 سال سے ان کو روڈوں کی صفائی پر لگایا ہوا ہے, ان کو گٹروں کی صفائی پر لگایا, ان کو حقوق دیے ہی نہیں تم نے. ہم اقلیتوں کے ساتھ ہیں, ہم اقلیتوں کے ساتھ ہیں, ہم ان کے حافظ ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں ایک قلعہ فتح ہوا تو کچھ مجبوری اور کچھ وجوہات کی بنیاد پر وہ قلعہ واپس کرنا پڑ گیا رومیوں کو. تو جب قلعہ واپس کیا نا تو انہوں نے دیکھا مسلمانوں نے قلعہ فتح کیا, ان کی عزتیں بھی محفوظ رہی, ان کی سارے چیزیں محفوظ رہی. تو مسلمانوں نے کہا یہ سارا آپ کا سامان, یہ ٹیکس واپس, آپ ہماری امان سے نکل رہے ہیں اس لیے کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ کر آگے جا رہے ہیں. تو وہ جو رومی عیسائی تھے نا وہ قلعوں پر ایسے جھولیاں اٹھا کر دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ایسے دشمن دوبارہ بھیج دینا. اسلام کا اخلاق یہ ہے, اسلام کا مزاج یہ ہے, اور ہم ان کے ماننے والے ہیں. ہم یہ ساری چیزوں پر تھوکتے بھی نہیں ہیں. سکندریہ کی فتح کے موقع پر حضرت شرحبیل بن حسنہ, یہ یاد رکھنا مسلمان کو ہمیشہ مال و دولت دے کر خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن مومن وہ ہے جس کی قیمت کی یہ چیزیں نہیں ہیں. دو عالم بھی اس کی قیمت نہیں ہے, دو عالم بھی اس کی قیمت نہیں ہے مومن کے ایمان کی. حضرت شرحبیل بن حسنہ رات کے وقت قلعے کا پہرا دے رہے تو قلعے کے جناب جو پادری تھا نا وہ بڑا سیانا تھا, اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا ہے تو قلعہ فتح ہو جائے گا, ہم اتنی طاقت میں نہیں ہے کہ ان سے لڑ سکے. تو اس نے کہا کیا طریقہ کار؟ اس نے کہا میں آپ کو ایک طریقہ کار بتاتا ہوں, آپ ایسے کرو کہ جتنا قلعے میں مال و زر ہے نا یہ سارا جمع کر کے میرے پاس لے آؤ. اس نے منگوایا اور ایک خچر پہ لادا اور مسلمانوں کی لشکر کی طرف بھیج دیا اور کہنے لگا آپ بے فکر ہو جاؤ, جب یہ لدا ہوا مال دولت زر جواہرات سونا یہ مسلمانوں کے لشکر میں پہنچے گا نا تو یہ تقسیم پر آپس میں ہی تلواریں نکال کے لڑ پڑیں گے, اور جناب یہ آپس میں لڑ کے مر جائیں گے اور ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی ان سے لڑنے کی. جب وہ خچر لدا ہوا سونے اور چاندی کا, وہ رات کے اندھیرے میں انہوں نے روانہ کیا, صبح کی پھوپ اٹھ رہی تھی, حضرت شرحبیل بن حسنہ کمانڈر ہو کے خود پہرے داری کر رہے تھے. یہ بھی ضروری ہے, یہ بھی بات ہے. اسلام کا مزاج, اسلام سے قدغن کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو کہا پھر وہ کرنا بھی پڑتا ہے. حضرت کمانڈر ہو کے خود پہرے داری کر رہے تھے تو وہ جناب خچر لدا ہوا سونے اور چاندی کا, وہ جب حضرت شرحبیل بن حسنہ کے سامنے پہنچا تو آپ نے دیکھ کے مسکرایا, فرمایا دشمن خدا اور رسول ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتے ہیں. آپ نے وہ لدا ہوا خچر نہ سونے اور چاندی کا واپس قلعے کی طرف ہانک دیا. جب وہ واپس پہنچا نا تو وہ قلعے کے اوپر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ ابھی اس کی تقسیم میں آپس میں لڑ پڑیں گے. تو جب ویسے ہی لدایا خچر سونے اور چاندی کا واپس پہنچا نا قلعے کے اندر تو وہ پادری کھڑا ہو کے کہنے لگا, اور ان کا وہ سردار کہنے لگا, اس نے کہا یاد رکھنا اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, کیونکہ ان کے نبی نے ان کی آنکھوں میں سونے اور مٹی کی قیمت برابر کر دی. تو مسلمان وہ ہوتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے. اور جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں. اقبال کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ اس امت نے قرآن پڑھا ہی نہیں, نہ قرآن کو سمجھا ہے. جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین.
اقبال کہتا ہے اسی سرمایہ داری کے پیچھے سب دوڑی جا رہے ہیں، سب دوڑی جا رہے ہیں. لیکن اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال کیا ہم تھوڑے ہوں گے، کیا ہمارے پاس جناب مال و زر کم ہوں گے تو ہمیں پوری دنیا کھا جائے گی، مار جائے گی، ہم IMF کے آگے لیٹ جائیں گے، ہم FATF کے آگے لیٹ جائیں گے؟ اقبال کہتا ہے نہیں، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اقبال کہتا ہے مومن بے سر و سامان ہو اور ہار جائے، شکست کھا جائے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ تو اس کے رب کی مدد ہوتی ہے. وہ تو جناب تھوڑی تعداد میں ہو تو اس کے ساتھ جبریل اس کے ساتھ ہوتا ہے، رب کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر. پہلے فضائے بدر پیدا کرنی پڑتی ہے، پھر فرشتے اترتے ہیں. کہ گھر بیٹھے تو فرشتے نہیں آندے. اور اقبال کہتا ہے وہ تو تھے آبا تمہارے، بتاؤ تم کیا ہو. ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم بڑوں کی اولادیں ہیں، ہم ان کے وارث ہیں. اور اقبال کہتا ہے مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، کیا تھا؟ اقبال کہتا ہے جس نے کیسر و کسریٰ کے استبداد کو لپیٹ کے رکھ دیا وہ کیا تھا؟ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوزر، صدق سلمانی. اقبال کہتا ہے امارت کیا، شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمانی. اقبال کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تیرے پاس آ بھی جائیں، تو استغنا ہی نہیں حاصل کر سکا، تو بے نیاز ہی نہیں ہو سکا، تیری نظر اپنے رب پر جم ہی نہیں سکی، تیرے دل میں تیرے حبیب کی محبت آ ہی نہیں سکی. اقبال پھر کیا کریں؟ اقبال کہتا ہے دعا مانگو تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. اور آخر میں ہم سب کے لیے دعا ہے کہ الہی ہم سب بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. آپ ارباب علم و دانش ہیں، امید کرتا ہوں کہ میرے ان بے ترتیب الفاظ کو اپنے دلوں میں جگہ دیں گے. وآخر دعوانا